بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ سب کو اسلامک اسٹوڈیو چینل میں خوش آمدید۔ ٹی وی کے ساتھ دفن ہونے کا عبرتناک واقعہ۔ مفتی مولانا عبدالرؤف سکروئی کے ایک رسالے ٹی وی کی تباہ کاریہ میں ایک عورت کا بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کسی گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی رہتی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو اور کام میں لگو اور افطاری تیار کرا دو۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس سے فارغ ہو کر کچھ کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، پہلے کام کراؤ، مگر بیٹی نے ماں کی ایک بات بھی نہ سنی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں مجھے بار بار منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ ٹی وی کو اوپر کمرے میں لے جا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہی لیکن لڑکی نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جو تیاری ہو سکی کر لی۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں کو تشویش ہوئی اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ اس کو آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو کیا دیکھا کہ ٹی وی سامنے چل رہا ہے اور بیٹی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش کو کوئی نہ اٹھا سکا۔ یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی ٹن وزنی ہو گئی ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھائی جا رہی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے ٹی وی اٹھا لیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ اگر ٹی وی اٹھائے تو اس لڑکی کی لاش اٹھے گی، اگر ٹی وی رکھ دے تو لاش نہیں اٹھے گی۔ چنانچہ ٹی وی کے ساتھ اس کی لاش کو نیچے لایا گیا اور اس کو غسل دیا اور کفن دیا گیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ لیکن جب ٹی وی اٹھایا گیا تو آسانی سے چارپائی بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندگی اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازہ کے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے لگے تو ٹی وی آگے، جنازہ پیچھے پیچھے رہا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو ٹھیک کر کے جب لوگ واپسی گھر کی طرف آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی ساتھ واپس لے چلو۔ جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے ٹی وی کو جلدی سے وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی اور دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلتے تو دوبارہ اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخرکار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی بھی اس کے سرانے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج ہوا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے بڑے عبرتناک واقعات بھی سامنے آئے ہیں، جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمیں دکھایا۔ اب بھی اگر ہم عبرت حاصل نہ کریں تو ہماری ہی نالائکی ہے۔ اللہ پاک اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔